السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی شرعی حیثیت پارٹ نمبر 9۔ تقلید جہالت و ضلالت کا دوسرا نام ہے۔ علماء اسلام اس کی مذمت کرتے رہے ہیں۔ اس کے سبب انسان عقل و شعور سے دشمنی کرنے لگتا ہے، دماغی و عملی پستی کا شکار ہو جاتا ہے اور علم دین سے محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب کوئی شخص خود کو تقلید کا پابند کر لیتا ہے تو اسے قرآن و حدیث کی صورت میں ہدایت ربانی کی روشن نشانیاں نظر نہیں آتی۔ اس کی فطرت اس قدر مسخ ہو جاتی ہے کہ وہ وحی الہی اور تعلیمات نبویہ کا تارک بن جاتا ہے۔ تقلید کی وجہ سے انسان حلت و حرمت کے آسمانی فیصلے نظر انداز کر کے نفسیاتی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وحی کے مقابلے میں انسانی آراء کو دین بنا لیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ المتوفی 751 ہجری فرماتے ہیں، محدثین اکرام نے تقلید کا رد کرنے کے لیے اس کی خرابیاں بیان کر کے اس کا ابطال بھی کیا ہے اور ایک عالم سے غلطی ہونے کا امکان بھی ذکر کیا ہے۔ ایک عالم سے یقینی طور پر غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں۔ اس کے ہر قول کو اپنانا اور اس کی بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا درجہ دینا جائز نہیں۔ روئے زمین پر موجود ہر عالم نے اس روش کا رد کرتے ہوئے اسے حرام قرار دیا اور ایسا کرنے والوں کی مذمت کی۔ یہی روش مقلدین کا اصل مسئلہ اور ان کی بنیادی مصیبت ہے۔ وہ ہر غلط اور صحیح بات میں کسی معین عالم کی تقلید کرتے ہیں۔ اس پر ترہ یہ کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز بھی نہیں کر پاتے۔ وہ یقینی طور پر غلطی پر مبنی دین کی پیروی کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ وہ یقیناً ایسی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نہیں ہوتی، کیونکہ جس کی وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں وہ معصوم تو ہوتا نہیں اور اس کے غلطی کا صدور بھی یقینی ہوتا ہے۔ اعلام الموقعین جلد 2 صفحہ 173۔ تقلید اور قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو رب بنا لیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 33۔ ابو بختری طائی رحمہ اللہ المتوفی 83 ہجری فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات یقینی ہے کہ اگر ان کے علماء ان کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تو وہ ان کی بات نہ مانتے، لیکن ان کے حکم پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو حلال اور حلال کردہ کاموں کو حرام قرار دے کر ان کی اطاعت کی۔ یہ ان کو رب بنانے کا مترادف ہے۔ جامع بیان العلم والفضیلۃ لا ابن عبد البر 1863۔ الاحکام لا ابن حزم جلد 6 صفحہ 189 وسند حسن۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ المتوفی 463 ہجری فرماتے ہیں، تقلید کی خرابی اس کے بطلان اور تقلید و اتباع میں فرق کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر تقلید کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 33۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار
و رہبان کو رب بنا لیا۔ جامع بیان العلم والفضیلہ جلد 2 صفحہ 972۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ المتوفیٰ 456 ہجری فرماتے ہیں، جب یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام اور حلال کردہ چیزوں کو حلال تسلیم کر لیا تو اس طرح واقعی ان کو اپنا رب اور معبود بنا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو رب بنانے اور عبادت کرنے کا نام دیا۔ یہ عمل بالاتفاق شرک ہے۔ الفصل فی ملال والاحوا والنحل جلد 3 صفحہ 124 اور 125۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ المتوفیٰ 1176 ہجری فرماتے ہیں، یہود و نصارہ کی ایک روش یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیا تھا، اس طرح کہ جس چیز کو یہ لوگ حلال قرار دیتے تھے یہود و نصارہ اسے واقعی حلال سمجھ لیتے تھے اور اس کے استعمال میں کوئی جھجک نہیں کرتے تھے، اور جسے یہ لوگ حرام قرار دیتے تھے اس کو یہود و نصارہ واقعی حرام سمجھ لیتے تھے اور اس کے استعمال کو قابل مواخذہ جرم سمجھ لیتے تھے۔ حجت اللہ للبالغہ جلد 1 صفحہ 121۔ علامہ محمد صدیق حسن خان رحمہ اللہ المتوفیٰ 1307 ہجری فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ قلب سلیم کے حامل غور و فکر کرنے والے لوگوں کو اللہ کے دین میں کسی کی تقلید کرنے اور سلف کے کتاب و سنت کے خلاف اقوال کو اپنانے سے روکتی ہے۔ مقلدین کا نصوص شرعیہ کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اہل علم امتی کی بات ماننا اور اس کے طریقے پر چلنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیا تھا، اگرچہ حقیقت میں انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن حلت و حرمت میں ان کی اطاعت کی تھی۔ اس امت کے مقلدین کا یہی حال ہے، وہ اس سلسلے میں یہود و نصارہ سے اتنی مشابہت رکھتے ہیں کہ انڈا انڈے کے ساتھ، کھجور کھجور کے ساتھ اور پانی پانی کے ساتھ اتنی مشابہت نہیں رکھتا۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن جلد 5 صفحہ 286۔ یہ اس آیت کریمہ کی اجماعی و اتفاقی تفسیر ہے۔ اس سے تقلید اور اہل تقلید کا رد ہوتا ہے کہ وہ کس طرح نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور وحی الہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حلال و حرام کے لیے اپنے اصول و قانون وضع کرتے ہیں، سلف صالحین کی مخالفت میں قرآن و حدیث کی من پسند تعویلات فرماتے ہیں اور پہلی قوموں کی طرح اپنے بزرگوں اور اماموں کی بات کو دین کا درجہ دیتے ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ حدید آیت نمبر 6۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں زیادہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر المتوفیٰ 774 ہجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں مومنوں کو پہلے گزر رہے ہوئے اہل کتاب
یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ جب ان اہل کتاب پر لمبی مدت گزر گئی تو انہوں نے اپنے پاس موجود اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل ڈالا، اسے تھوڑی قیمت میں بیچا، اسے پس پشت ڈال دیا، اختلافی آراء اور الٹ پلٹ اقوال کی طرف توجہ کی، اللہ کے دین کے سلسلے میں لوگوں کی تقلید کی اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیا۔ اس وقت ان کے دل سخت ہو گئے، نہ وہ نصیحت قبول کرتے تھے، نہ وعد وعید سے ان کے دل نرم ہوتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 8 صفحہ 20۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقلید اور اتباع دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن و سنت میں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اتباع کرنے والا تقلید نہیں کر سکتا اور تقلید کرنے والا قرآن و سنت کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اس بات کو ہم آنے والے درس میں انشاءاللہ کچھ مثالوں سے بھی ثابت کریں گے۔